إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ مدثر کے دروس قرآن کا آج یہ تیسرا درس ہے، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کلام ربی اللہ کے اس کلام کے پیغام کو ہم لوگ سمجھ سکیں. پہلے درس میں ہم نے ابتدائی 10 آیات پہ درس قرآن کیا تھا. اس کے بعد دوسرے درس میں 20 آیات پر ہم نے بات کی تھی، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 30 تک. اور آج ہم نے صرف ایک آیت منتخب کی، اور جتنی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی وہ پوری ایک ہی آیت تھی، کافی تفصیلی اور لمبی آیت تھی. تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس آیت کو ہمیں سمجھنے کے لیے رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سچ بات کہنے کی توفیق. ہر درس کے اندر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ چونکہ تسلسل کے ساتھ ایک کلام چل رہا ہے تو پچھلے اسباق کے ساتھ وابستہ جو چیزیں تھیں ان کو بھی تھوڑا سا دہرا لیا جائے. سورہ مدثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ابتدائی صورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور ابتدائی صورتوں میں بھی وہ صورت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیسری وحی ہے یا چوتھی وحی ہے. پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اس کے بعد دوسری وحی بعض روایت میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، بہت کم روایت میں ہے لیکن یعنی دوسری روایت میں فاتحہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری یا تیسری سورہ مزمل ہے، اور چوتھی وحی یہ ہے کہ جو کہ آپ کے سامنے سورہ مدثر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اور ان چاروں صورتوں کے لحاظ سے ایک پیغام ہے. پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ رب العالمین کا تعارف. دوسری سورہ اگر سورہ مزمل ہے تو اللہ تبارک و تعالی حامل قرآن کو بتا رہا ہے کہ اس قرآن کو اپنے اندر سمونے کے لیے، پانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کے مطابق انقلاب لانے کے لیے اپنے آپ کو کیسے تربیت کے مراحل سے گزارنا ہے آپ نے. دوسری وحی کے اندر رب کائنات نے پھر یہ پیغام کیا ہے. لیکن پھر وہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس قرآن کی راتوں کو ٹھہر کر پڑھو. اب راتیں تو طویل ہوتی ہیں، پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ تو وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق یہ چند آیات ہیں جو نازل ہوئی تھی. تو پوری رات اگر بندہ کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھے تو کیا پڑھے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو لیکن ترتیل کے ساتھ پڑھو. تو سورہ مزمل کے اندر یہ بار بار آئے کہ جتنا پڑھ سکو پڑھو، اور یہ بات ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر کر کے پڑھو. تو کتنا پڑھو؟ نازل قرآن بہت تھوڑا ہوا ہے. تو پھر دو باتیں آتی ہیں. ایک بات تو یہ آتی ہے کہ جتنا قرآن اب آگے نازل ہوگا قرآن کے بارے میں مکمل اسلوب بتایا جا رہا ہے، طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھو ٹھہر کر پڑھو، اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا، ٹھہر کر پڑھنا، اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا، یہ بنیادی ضرورت ہے، بنیادی مطالبہ ہے. تعداد اور مقدار مطالعہ نہیں ہے کہ میں نے کتنا قرآن پڑھ لیا، جس طرح شبیروں میں ہوتا ہے 3 دن کے اندر قرآن ختم کر دیا. ان 3 دن کے اندر قرآن سے سمجھے کیا؟
سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ بڑا ایک فائدہ ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے، اس کے مطابق ثواب اس کے اوپر موجود ہے۔ تو لوگ مقدار کے پیچھے لگ گئے، میں نے اتنی رکعتیں پڑھ لی، میں نے اتنا ختم کر لیا، میں نے اتنا ذکر کر لیا، میں نے اتنا فکر کر لیا، اندر کچھ اترا کہ نہیں اترا، کچھ سمجھ آیا کہ نہیں آیا، پلے کچھ پڑا کہ نہیں پڑا، یہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ ماحول ہو جاتا ہے، حالت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان بڑا کمزور ہوتا ہے پھر ایمانیات کے مقابلے کے اندر۔ پھر جب آزمائشیں آتی ہیں، سمجھا ہی نہیں ہوتا قرآن اور نظریہ اور فکر سوچ، تو معاملہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان جب آزمائش کے مراحل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے قدم ڈگمگا جاتا ہے، قدموں کے اندر ٹھہراؤ اور جماؤ نہیں ہو پا ہوتا۔ اسی لیے قرآن کا مطالبہ یہ کہ قرآن پاک کو جب بھی پڑھو تو اس کو حسن قرت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اچھی ترتیب کے ساتھ، اچھے لہن کے ساتھ اس کو پڑھو، یہ قرآن پاک کا حکم آیا۔ تو لوگوں نے کہا اتنا تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، تو پھر جب لوگوں نے کہا کہ نہیں دوسری وحی کون سی ہو سکتی ہے، پھر کہا کہ نہیں دوسری وحی سورہ فاتحہ ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز کا لازمی جزو اگر سورہ فاتحہ کو بنایا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرو، نماز پڑھو اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے؟ تو سورہ فاتحہ کب نازل ہوئی؟ پھر یہاں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی دوسری وحی ہے۔ پہلی سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق، دوسری سورہ فاتحہ، اور اب کہا جائے قرآن پاک کو کھڑے ہو کر نمازوں کے اندر پڑھو، قیام کرو، قیام اللیل کرو، رکوع کرو، ورکعوا مع الراکعین کی بات آئی، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو یہ حکم اس لیے آیا کہ اب آپ کو جو نمازیں پڑھنی ہے تو نماز کے لیے سورہ فاتحہ ضروری، تو سورہ فاتحہ سے پہلے نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل نازل ہوئی۔ اب سورہ مزمل میں اپنی تربیت کے لیے کہا جا رہا ہے، اپنی تربیت کرو، اس لیے کہ تم حامل قرآن ہو، قرآن تمہارے پاس پیغام کی صورت کے اندر آ چکا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ فخر کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ اس قرآن کو جب ہم نے پہاڑوں کے اوپر نازل کرنے کا ارادہ کیا تو پہاڑوں نے کہا یا رب جلال ہم تو رضا رضا ہو جائیں گے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا میدان حشر کے اندر قیامت کے دن، کہ اللہ ہم یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ پھر انسان اس قرآن پاک کا حامل قرار پایا، اس نے کہا کہ ہاں ہم اس قرآن کے نظام کو اپناتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو لیتے ہیں اور ہم اس کو دنیا کے اندر قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن انسان کے حوالے کیا، ہمارے حوالے کیا، ہم سب کے حوالے کیا، تو اللہ کا پیغام ہمارے پاس آیا۔ اب یہ پیغام کیا تقاضا کر رہا ہے، کرنا کیا ہے؟ تو یہ جو کرنا کیا ہے کا پیغام ہے، یہ رب ذوالجلال نے سورہ مدثر کے اندر دیا، جو ہم نے پہلے درس کے اندر پڑھا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ایک اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر انذار کام کیجیے، ڈرائیے، خوفزدہ کیجیے لوگوں کو، وربک فکبر، اور رب کی کبریائی اس دنیا کے اندر قائم کیجیے۔ آپ کی زندگیوں کے اندر رب کی کبریائی ہونی چاہیے، ہماری زندگیوں کے اندر رب کی کبریائی ہونا چاہیے، ہمارے معاشروں میں رب کا حکم چلنا چاہیے، رب کی بات چلنی چاہیے، اور رب کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلنی چاہیے، رب کے مقابلے میں کسی کا نظام نہیں چلنا چاہیے۔ یہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی کبریائی یہ قائم کرنا، تمام نظام اس کے زیر، اس کے نیچے آ جائے، یہ نظام سب سے اوپر کا نظام بن جائے، سارے نظام مغلوب ہو جائے اور یہ نظام غالب ہو جائے۔ اور دیکھیں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نکل پڑے اس دین کو قائم کرنے کے لیے، پہلے زندگیوں میں قائم کیا اور اس کے بعد پھر معاشروں میں قائم کیا، مکی دور زندگیوں میں قائم کرنا، مدنی دور دنیا میں قائم کرنا۔ قرآن کو اٹھایا، ایک آدمی قرآن اور دوسرے آدمی تلوار، جہاد کے راستے کھل گئے اور 25,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ایک بر اعظم سے نکل کر دوسرے بر اعظم میں داخل ہو کر اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لوگوں نے قائم کی۔ تو یہ سورہ مدثر وہ پیغام تھا کہ اس کو لے کر اٹھو اور دنیا میں اس کو قائم کر کے دکھا دو۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ پھر اس پیغام کو لے کر چلنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے کپڑے صاف ہونے چاہیے۔ وثیابک فطہر، ثوب اضافی چادر تو جسم کے اوپر تم لیتے ہو یہ پاک ہونی چاہیے۔ والرجز فاہجر، اپنے کو گندگی سے دور رکھو۔ ولا تمنن تستکثر، کثرت سمجھ کر اپنے کام کو کہ میں نے یہ کام کر دیا، میں نے بہت کام کر دیا، اب بس مجھے آرام کرنا چاہیے، نہیں، یہ تو مستقل کرنے کا کام ہے، ہمیشہ کرنے کا کام ہے، لگے رہنے کا کام ہے، کبھی ختم ہونے والا کام نہیں ہے۔ اس کام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا کر اس کام کے پیچھے لگ جائیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کے لیے صبر کیجیے، اس لیے کہ یہ بھی اس دنیا کے اندر خدا کا قانون ہے، اصول ہے اور خدا کی سنت ہے کہ جب اہل ایمان اس دین کی بات کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے، تو رب کائنات ان کو پرکھتا ہے، جانچتا ہے، آزماتا ہے ان کو، اور پھر طاغوت مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ طاغوت بولتا ہے کہ میرا نظام چلے گا، یہ اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہمارا نظام چلے گا، تو حق اور باطل کی کشمکش ہر دور میں ہوئی،
فرعون اور نمرود اور ابو جہل ہر دور کے اندر اٹھے ہیں، یزید ہر دور کے اندر اٹھے کہ آئیں گے آپ کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ نے ان کا مقابلہ کر کے حق کو غالب کرنے کا کام کرنا ہے۔ حق اور باطل کی اس جستجو کے نتیجے میں پتہ چلے گا کہ اہل ایمان کہاں پر کھڑے ہیں، کس حد تک یہ اپنے دعوت کے حق کو، اس قرآن کے حامل ہونے کے حق کو ادا کرنا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ پھر رب کائنات نے بتایا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یا جان لو، یا تو یہ کام کرو یا جان لو، اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکنے والا سور پھونکے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اس کام کو نہ کرنے والوں کے لیے دن بڑا سخت ہے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ پھر رب کائنات نے اس کلام کا رخ موڑا، اور گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ اس کلام کا جو اب حصہ شروع ہو رہا ہے 11ویں آیت سے، اس میں مخاطب ایک مخصوص شخص سے ایک مخصوص کردار ہے، اور یقین جانے کہ قرآن پاک کے اندر سمجھنے کی بات ہے، جب بھی کسی کردار کو اٹھایا جاتا ہے تو رب کائنات نے اس کردار کا نام نہیں لیا سوائے ابو لہب کے۔ تبت یدا ابی لہب میں ذکر ہے، نام آیا، رب کائنات نے تشبیہ دی، اشارہ دیا، نام، ان اوصاف کو بتایا، ان خصوصیات کو بتایا کہ یہ خصوصیت کسی ایک فرد کی کسی ایک دور میں نہیں ہوگی، ان خصوصیات کے حامل لوگ آپ کو ہر دور میں ملیں گے۔ مخصوص نہیں کر دیا اس شخص کے ساتھ کہ وہ فلاں شخص تھا لہذا اس کے لیے تو یہ بات تھی، باقی شخصوں کے لیے بات نہیں ہے۔ یہ ہر دور کے اندر ان کرداروں کے اور ان اوصاف کے لوگ موجود ہوں گے، ان کو شناخت کر لینا، پہچان لینا۔ پہلی بات تو خود یہ کوشش کرنا کہ تمہارے اندر ایسی خصوصیتیں نہ آ جائیں، تمہارے اندر ایسی باتیں نہ آ جائیں، تمہارا کردار ایسا کردار نہ ہو جائے، تمہارا رویہ ایسا رویہ نہ ہو جائے، تمہارے معمولات ایسی معمولات نہ ہو جائے کہ تم ایسے بد کردار انسان بن جاؤ۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، جو آج اپنے آپ کو بڑا اس دنیا کے اندر طاقتور سمجھتا ہے، مالدار سمجھتا ہے، پیسے والا سمجھتا ہے، کثرت اولاد والا سمجھتا ہے، یہ تو آیا کس طرح تھا اس دنیا کے اندر؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس کو تو ہم نے ایک واحد انسان کی صورت کے اندر دنیا کے اندر پیدا کیا تھا۔ یہ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، دولت کو اور مال کو اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں نہیں آیا تھا۔ یہ ہمارا ارادہ تھا، ہم نے اسی جگہ اس کو پیدا کر دیا، جہاں کے والدین مالدار تھے، جہاں اس کے مالدار غریب تھے، جہاں اس کے مالدار بڑے ذات والے تھے، جہاں اس کے والدین کم ذات والے۔ یہ فیصلہ تو ہمارا فیصلہ تھا۔ اس کا کیا تھا اس کے اندر؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، رب کائنات واضح کر رہا ہے کہ اس کی تخلیق کرنے کے اندر کوئی اور نہیں تھا ہمیں مجبور کرنے والا کہ اس کو اس طرح پیدا کرو، ہماری مرضی تھی۔ رب کائنات کہہ رہا کہ میری مرضی تھی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، پھر اس کو مال مل دیا، دولت جو دی وہ ہم نے دی اس کو۔ اور ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ عقل اور یہ فہم اور یہ شعور، یہ جسمانی قوت، یہ ذہنی صلاحیت ہے، یہ ساری کون دیتا ہے انسان کو؟ ان پہ اگر غور کیا جائے، سائنٹیفک لحاظ سے غور کیا جائے، سائنس کے پیمانوں میں جانچا جائے، جس حوالے سے بھی جانچا جائے، انسانی عقل یہ بات کہتی ہے کہ انسان خود اپنی عقل نہیں بناتا، انسان خود اپنے جسم کی طاقتوں کو وجود میں نہیں لاتا، یہ سب کچھ کرنے والا، سب کچھ دینے والا اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ تو ذرنی ومن خلقت وحیدا، عنایتیں تو ہماری تھیں، نوازشیں تو ہماری تھیں، یہ معاملات تو ہمارے تھے، یہ احسانات تو ہمارے تھے، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ یہ انسان ان چیزوں کو لے کر بھول جاتا ہے خدا کو، پھر سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہوں، کوئی اور کچھ نہیں ہے، یہ طاقت میری ہے، یہ حوصلہ میرا ہے، یہ برادری میری ہے، یہ دوست میرے ہیں، یہ ووٹرز میرے ہیں، یہ نمائندے میرے ہیں، یہ کارکن میرے ہیں، یہ طاقت ہے میری، میں طاقت والا ہوں، اب جو کچھ چاہوں میں کروں اس دنیا کے اندر، اور کوئی ہے نہیں جو مجھے روک سکے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کچھ بھی نہیں تھا تیری تخلیق کے معاملے میں اکیلا تھا اور میری مرضی تھی اور میں نے تجھے تخلیق کی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، پھر مال دے دیا، ومہدت له تمہیدا، پھر میں نے تیرے مال کو پھیلا دیا، وسعت دی تیرے کاروبار کو، کیا مکہ تو طائف تک جا کے مجھے تیرا کاروبار پھیل گیا، وبنین شہودا، اور پھر تجھے میں نے بیٹے دیے کہ جو تیرے لیے ہر وقت کھڑے رہتے تھے، تیری پکار، تیرے ارادے، تیری مرضی کو پانے کے لیے۔ یہ پوری تفصیل اس درس کے اندر آئی تھی کہ 19 بیٹے اللہ رب العالمین نے، 13 بیٹے اللہ رب العالمین نے، کہیں آتا ہے 12، کہیں آتا ہے 13 بیٹے اللہ رب العالمین نے، وہ ایسے نامور بیٹے کہ بعد میں خالد بن ولید، اسی ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا، ایسے بیٹے بھی رب کائنات نے دیے۔ رب کائنات کا یہ احسان تھا کہ رب کائنات نے جب ایسے بیٹے دیے
تو رب کائنات کا شکر گزار بندہ بن جاتا. وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. طمع اس کے اندر موجود ہے, لالچ اس کے اندر موجود ہے کہ مجھے اور مزید ملے. اور اس لالچ کے اندر آ کر اس بندے کا حوالہ کیا ہو گیا, ہوش کیا ہو گیا کہ اب یہ حق بات کہنے سے کترا رہا ہے. انسان کی طمع کی ایک حد ہونی چاہیے. جب یہاں تک تجھے ملا ہوا تجھے کس بات کی پرواہ ہے؟ اب تو کہہ دینا کہ جو حق بات ہے تو رسول کو پہچان رہا ہے. روایتوں میں آتا ہے, کئی روایتوں میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کا اندر اس بات کی گواہی دے چکا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات کہہ رہے ہیں. اندر اس بات کی گواہی دے چکا تھا اور اس کی زبان سے ایسے کلام نکل چکے تھے, لوگوں نے سن لیے تھے. تب جا کر اس کو گھیرا اور پکڑا کہ آؤ آپ فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے. یہ دعوت پھیل رہی ہے, یہ لوگ زور پکڑ رہے ہیں. ان کی اس دعوت کے راستوں کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے ہمیں, ورنہ یہ دعوت اگر پھیل گئی تو ہمارے لیے, ہماری دعوت کے لیے, ہمارے نظام کے لیے, ہمارے فکر کے لیے ہمارے لیے راستے بند ہو جائیں گے. لہذا ہمیں ایسے راستے اختیار کرنے چاہیے کہ ان کے راستوں کو روکنا چاہیے. اس کا دل نہیں مان رہا تھا. جب اس نے قرآن ربانی کو سنا, کلام ربانی کو سنا, تو اس کا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ کلام محمد مصطفیٰ کا اپنا کلام نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتی ہے. اس کی زبان سے الفاظ نکلے, لوگوں نے سن لیے تھے. اب یہ آ کے جب مجمع کے اندر بیٹھا ہے اور لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو نعوذ باللہ بدنام کس طرح کریں کہ لوگ ان کے اثر سے بچ جائیں, تو وہاں پر یہ رائے دی جا رہی ہے کہ ان کو تم ساحر کہو, تو کہتے ہیں نہیں ساحر کیسے کہو گے, ساحروں کا تو حال کیسا ہوتا پتہ ہے تمہیں. مجنو کہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ مجنو بھی نہیں کہیں گے. اس طرح کی باتیں ساری ہو رہی ہیں اور ہر بات کے اوپر یہ خود کہہ رہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اور تینوں باتوں کے اوپر پھر یہ غصے میں آ کر اٹھ کے جانے لگتا ہے اور پھر اس کو ہار دلائی جا کے پھر پلٹ کر آتا ہے اور پھر وہ بات کہتا ہے کہ جس میں قرآن پاک نے اپنے اندر ذکر کیا, کہ پھر اس نے یہ بات کہی. کیوں گئی؟ کہ اب یہ عوام کی بات ہے, لوگوں کی بات ہے جو اسلام کی مخالفت میں جمع ہو گئے, برادری کے لوگ ہیں. ان کی ول اینڈ وش اب یہ ہے کہ میں یہ بات کروں. تو خدا کو پہچان کر, رسول کو پہچان کر, کلام رسول کو پہچان کر, کلام رب کو پہچان کر, اس مرد نے حق کی گواہی کے بجائے لوگوں کی مرضی کے مطابق جا کر اپنا فیصلہ کیا. ان کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں, اگر تمہیں کہنا ہے تو پھر تم یہ کہو گے یہ سائے. اللہ کو خوش کرنے کی فکر نہیں بھی اس کو, اب لوگوں کو خوش کرنے کی فکر اس کو ہوئی. یہ باوجود اس کے کہ اس کا اندر گواہی دے رہا تھا کہ اللہ ایک ہے, اللہ حق ہے, اللہ سچ ہے اور محمد مصطفیٰ سچے ہیں. لیکن اس نے اپنی اس طمع کی وجہ سے کہ نہیں یہ لوگ میرے ساتھ ہیں, یہ برادری میرے ساتھ ہے, قبیلہ میرے ساتھ ہے, میں اگر ساتھ کھڑا ہوگا تو میرے مال کا کیا ہوگا, میرے دولت کا کیا ہوگا, میری برادری کا کیا ہوگا. اس فکر نے اس کو اس راہ کے اندر قدم آگے بڑھانے سے روک دیا. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نا کہ ان کرداروں کی خصوصیات کو ذرا سامنے رکھ کے آئینہ بنا کر انسان دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں, کیا میرے اندر سے صورتحال تو نہیں ہے کہ حق بات کہنے کا وقت آ جائے اور میں حق بات نہ کہوں, حق بات کو چھپا جوں, کتمان حجت جسے کہتے ہیں, میں حجت ادا نہ کروں اس کام کو کرنے کی, بلکہ وہاں پر عذر پیش کروں, پناہیں لوں, جا کر جھک جاؤں, جا کر کہیں کونے میں چھپ جاؤں کہ مجھے نہ کہنی پڑ جائے یہ بات, اس لیے کہ اس کے کہنے سے میرے سامنے یہ بات آ سکتی ہے, یہ ڈر اور خوف. تو رب کائنات نے اس کے اس رویے کو یہاں نشانہ بنا دیا. میں کہا انہ کان لآیاتنا عنیدا, یہ ہماری آیات کے ساتھ عناد رکھتا ہے. اس کے اندر ایک بغض ہے ہماری آیات کے ساتھ. خدا کا کلام دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. اگر آیات سے محبت ہوتی تو ان آیات کے اندر پنہا پیغام کو قائم کرنے کے لیے دنیا کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ پیغام اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا, زندگی کا اس کا معمول بن جاتا, اس کے غلبے کی جد و جہدوں میں یہ لگ جاتا, یہ محنتیں کرتا, یہ مشقتیں کرتا, یہ دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا اور لگاتا, تھکاتا اپنے آپ کو اس راہ کے اندر, لیکن دین کی راہوں کو چھوڑ گیا یہ. اور اس نے کیا کر دیا, اس نے ان قرآن کی آیات کے عناد کو اختیار کر دیا کہ لوگوں کو روکنا شروع کر دیا کہ نہیں ان کے کلام کو مت سننا, کیونکہ اس کلام کے اندر حلاوت اور اثر انگیزی اتنی ہے کہ قرآن کا جو ہو جاتا ہے, قرآن اس کو خدا کا کر دیتا ہے. تم بھی خدا کے بن جاؤ گے, تم بھی محمد مصطفیٰ کے بن جاؤ گے. اس لیے اس کلام کو مت سننا. اور پھر حالات یہ ہوتے تھے کہ لوگ اپنے کانوں کے اندر روئیاں ڈال کر کعبۃ اللہ شریف کے لیے اندر حج کرنے کے لیے آتے تھے. پھر ایک تجسسی پیدا ہوگا, کیا کہتے ہیں سننے میں ذرا, ایسی کیا بات ہے اس کلام کے اندر. انسان کی فطرت ہے, جس چیز سے روکو اس کی طرف بڑھتا ہے انسان کہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. اور جہاں جہاں لوگ سنتے تھے وہاں زندگیوں کے اندر, قلوب کے اندر انقلاب آ جانا شروع ہو جایا کرتا تھا. تو رب کائنات کو یہ بات بڑی ناپسند آئی کہ اس نے عناد کا رویہ اختیار کیا. سأرهقه صعودا,
رب کائنات نے فرمایا کہ اس کو چڑھائیں گے ہم اس پہاڑ کے اوپر، اس چٹان کے اوپر، کہ جس کا حال یہ ہوگا کہ جب اس پہ ہاتھ رکھے گا بندہ، پھسلنے والی وہ چٹان ہوگی کہ جب اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا تو اس کا ہاتھ بھسم ہو جائے گا۔ آگے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، پیچھے فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے، آگ کی وہ ہوگی چٹان، اور اس کے بلندیوں پہ چڑھا دیا جائے گا۔ کتنا سال لگ جائیں گے اس کو بلندیوں پر چڑھتے ہوئے، پھر وہاں سے پھسل کے نیچے آئے گا، پھر چڑھتا ہے۔ یہ سزا ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا۔ پاؤں رکھ رہا ہے، پاؤں چھوڑ رہا ہے، ہاتھ رکھ رہا ہے، ہاتھ چھوڑ رہا ہے، چڑھ اس پہ رہا ہے، عذاب تکلیف۔ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر، اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، اس نے پیٹ پھیری اور تکبر کیا۔ سارے انداز رب کائنات نے بیان فرما دیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یوسر، اندر ایک بات تھی، سچ اندر تھا، اس کو دبایا، پیٹھ پھیری اپنی حق بات سے، حق بات سے منہ موڑا اس نے، اور پھر وہ بات کہہ دی جو اس کا اندر بھی نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کہہ دی اس نے۔ وہ کیا کہا اس نے کہا کہ فقال ان ھذا الا سحر یوسر، یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ سحر ہے جو انسانوں کے اوپر اثر کر جاتا ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ان ھذا الا قول البشر، پھر اس نے یہ کہا کہ یہ کسی رب کا کلام نہیں بلکہ کسی بشر کا کلام ہے، یعنی کہ اس کلام کو محمد مصطفیٰ کا کہا ہوا کلام قرار دے دیا جو اس کے اندر کی گواہی کے خلاف تھا۔ پھر رب کائنات کا غصہ، غضب، سأصلیہ سقر، اس کو ہم دوزخ میں چھوڑ دیں گے۔ سقر دوزخ کا نام رب کائنات نے رکھا ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا ادراک کہ وہ سقر کیا ہے، وہ دوزخ کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ انسان مر رہا ہے پھر پیدا ہو رہا ہے، پھر مر رہا ہے پھر جی رہا ہے، پھر مر رہا ہے پھر جی رہا ہے، موت نہیں آئی اس طریقے سے، کھال اتر رہی ہے پھر زندہ ہو رہی ہے۔ انسان ایک ایسی کیفیت سے گزر رہا ہے کہ گویا مر رہا ہے، لیکن جو ہی انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے پھر دوبارہ انسان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے اس دوزخ کی کہ انسان ختم ہی نہیں ہوگا۔ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ پیچھے ہٹے گی نہ چھوڑے گی نہ اس کو باقی رہنے دے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ کھال کو جھلسا کے رکھ دے گی، ایسا سخت اس کا عذاب ہے۔ علیہا 19، یہ جو جہنم ہے سقر جس کا نام رب کائنات نے قرار دیا، رب کائنات نے فرمایا کہ اس پر میں نے 19 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اب یہاں سے وہ آج کا درس شروع ہوتا ہے جو مختصراً ہم بات کریں گے۔ پچھلا سبق سارا یاد دلانے کے لیے مجھے پوری وہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہم پچھلے سبق سے جڑ سکیں کہ کہاں سے بات چلی اور کہاں تک بات آپ کے پہنچی ہے۔ اب یہاں پر جب یہ بات آئی کہ سأصلیہ سقر، ہم نے 19 فرشتے اس پر مقرر کیے ہیں، تو اس 19 کی تعداد کو سن کر وہ تو ٹھٹے مارنے لگ گئے اور ہنسنے لگ گئے۔ کسی بات ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب کے بعد تک جتنے بھی انسان ہوں گے جنہوں نے کفر کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، کبائر کا ارتکاب کیا ہوگا، وہ سارے جہنم میں ڈال دی جائیں گے، یہ بات قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ان سارے انسانوں کو عذاب دینے کے لیے صرف 19 فرشتے، تو یہ معاشرے کے اندر ہنسنے لگ گئے، دیکھو یہ کیسی بات کر رہے ہیں نعوذ باللہ، ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 19 فرشتے کیا کر لیں گے۔ اور پھر اس مذاق کی، اس تک بندی کی، اس ٹھٹا اڑانے کی انہوں نے مفسرین نے کچھ مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال معارف القرآن کے اندر بہقی کے حوالے سے موجود ہے، فرماتے ہیں کہ صدی سے نقل کیا گیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک بےہودہ قریش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے سے، قریش قبیلے سے، جس کو ابو الاسلین کہا جاتا تھا، وہ بول اٹھا کہ قوم قریش کچھ فکر نہ کرو، ان 19 سے تو میں ایک اکیلا نمٹ لوں گا، میں اپنے داہنے بازو سے 10 کو اور اپنے بائیں بازو سے 9 کو دفع کروں گا اور ان 19 کا خاتمہ کر دوں گا، لہذا تم ڈرو مت، تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو بے فکر ہو کر، ان 19 فرشتوں سے تم نہ ڈرو، ان کا تمہیں اکیلا نمٹ لوں گا۔ یہ مذاق اڑانے کا ایک انداز۔ اسی طرح ابن کثیر نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ کلدہ بن اسید بن خلف ایک شخص تھا جو کہ بہت بڑا نامور پہلوان تھا۔ اس شخص نے جب یہ سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، 2 کو تم نمٹنا، 17 سے میں نمٹ لوں گا، یعنی کہ اس نے مذاق اڑایا اس نے کہ باقی پوری قوم قریش 2 سے نمٹ لے، 17 سے تو میں اکیلا کافی ہوں۔ اس طرح کا مذاق اڑانے کے لیے بندہ باتیں کرتا ہے نا، تو یہ مذاق اڑایا۔ پھر اسی روایت میں ابن کثیر یہ بھی لکھتا ہے کہ اس شخص نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس طاقت کے تکبر میں آ کر کہا کہ محمد آ مجھ سے کشتی لڑ، اگر تو مجھے بچھاڑ دے میں تیری نبوت کو مان لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو
ایسی حجت نہیں دینا چاہتے تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ کہہ سکے میں تو ایمان لا رہا ہوں، میری شرط قبول نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قبول کرنے کے لیے کشتی لڑی ہے اور میں کئی مرتبہ میں چھاڑ دیا اسے۔ اللہ کے رسول ہے، پیغمبر خدا تھے، خدا کی طرف سے قوت عطا ہے کہ کوئی بھی نامی گرامی پہلوان کہیں سے اٹھ کر آ جائے، اللہ کے رسول کو آ کر اس طرح چیلنج کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے وہ قوت عطا فرمائی کہ اس وقت کے سب سے بڑے پہلوان اس کلدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بھی چھاڑا، لیکن اس بدبخت کے اندر ایمان کی قبولیت کا کوئی جز موجود ہی نہیں تھا، اور اس طرح انکار کرتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ 17 سے میں نمبر لوں گا 2 سے، لیکن پھر حجت کے اندر کیا کر کہہ رہا ہے کہ میں تو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نہیں لڑتا تیرے ساتھ کشتی، تو کہنا دیکھو میں تو قبول کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ شرط بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی۔ یہ ابن کثیر کے اندر روایت موجود ہے اور ابو الاشد اس کا نام بتایا گیا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ امام ابن اسحاق نے فرمایا کہ کشتی والا جو یہ واقعہ تھا یہ کلدہ کا نہیں بلکہ یہ واقعہ رقانہ بن عبد الیزید کا تھا، بن ہاشم بن عبد المطلب کا تھا۔ اس نے کہا تھا کشتی لڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی لڑی ہے اور اس کو بھی چھاڑا ہے۔ اب ابن کثیر کہتا ہے کہ دونوں واقعات درست ہیں، ہو سکتے ہیں درست کہ دونوں مختلف لوگ ہیں اور دونوں ہی کے ساتھ اس طرح کا چیلنج کا واقعہ آیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھی چھاڑا۔ لیکن دیکھیں جب اندر سے انسان کے یہ بدنصیبی آ جاتی ہے کہ وہ ایمان سے دور ہونے کے لیے اس طرح کے فیصلے اس کے اندر کے من کے ہو چکے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ حجتوں کے اوپر نہیں چلتا۔ اور دعوت کے میدانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو دعوت کے میدانوں میں ایسے کئی لوگ ملیں گے جو آئیں گے بولیں گے آؤ ہم سے بحث کرو، ہم سے مقالبہ کرو، ہم سے کلام کرو، تم کتابیں لے کر آؤ، ہم کتابیں لے کر آئے۔ یقین جانیے کہ یہ جو نظریاتی میدانوں میں جو مقابلے کے نام کے اوپر آ کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کو ہدایت بہت کم ملتی ہے، اس لیے کہ ایک ذہن کو بنا کر آتے ہیں سامنے کہ مجھے اگلے کو شکست دینی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا کہ مرتبہ اسی ذہن پر سامنے آ کر بیٹھا کہ میں آپ سے مکالمہ کرنا چاہتا ہوں، مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے بات کرو۔ مولانا نے کہا کہ میں ہار گیا۔ کہا مقابلہ شروع نہیں، میں آپ کہتے میں ہار گیا۔ کہا کہ تیرا تو اگلا آخری تیرا منطق اور تیری پوری مدعا تیرا یہ ہے کہ تو مجھے ہرا، تو میں نے پہلے مان لیا میں تجھ سے ہار گیا، مجھے اتنا وقت ہی نہیں مجھے بیٹھ کے بحث کروں۔ تو دعوت کے میدانوں میں ایک بات سمجھائی گئی اور سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ کل میں فخر سے کہہ سکوں کہ میں نے مقابلے کے اندر فلاں بندے کو مناظرہ کیا، فلاں کو میں نے شکست دے دی۔ یہ مناظرے بازیوں کے لیے دین نہیں ملا، ہمیں یہ پیغام نہیں ملا مناظرے بازیوں کے لیے کہ منطقوں کی بنیاد کے پر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر جا کر ہم لوگوں سے مناظرہ بازی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح کھپا دیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کا پیغام یاد رکھیے گا کہ تم نے تو قریش مکہ کے سرداروں کو جمع کر کے دین سمجھانے کی بات کی۔ وہ عبس وتولی، وہ جو اندھا اور نابینا تھا، وہ جو تمہیں ہدایت کی بات پوچھنے کے لیے آیا تھا، تمہیں ناگوار گزرا، تم نے کہا کہ نہیں تم فی الحال ہٹ جاؤ۔ وہی تو ہدایت طلب کرنے والا تھا جس کے اندر ہدایت کے لیے کوئی پیاس موجود تھی، ایڈاپشن کی کوئی صورت موجود تھی۔ تو معاشرے کے اندر ایسے افراد پر پہلے پہنچو جن کے دل دعوت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو اس پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اس دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو دین کی طرف لپکنا چاہتے ہیں، جو دین کو اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتے ہیں، جو دین کے داعی بن کر دین کے لیے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہتے ہیں، تم ان کو دور کر دیتے ہو اور تم مفکروں کے پیچھے لگے رہتے ہو، بڑے بڑے مناظرہ بازوں کے پیچھے لگے رہتے ہو کہ میں مناظرہ بازی کے اندر نام لے جاؤں کہ میں نے فلاں کو اس مناظرہ بازی کے اندر شکست دی۔ یہ دین کا راستہ نہیں ہے۔ دین کا راستہ یہ کہ معاشرے میں حق کے متلاشیوں کو تلاش کرو۔ کون سی صالح روح ہے اس معاشرے کے اندر جو بھٹک رہی ہے کہ مجھے کوئی صحیح راستہ بتا دے، جاؤ جا کے اس تک مجھے اس کو دین کے راستہ بتاؤ۔ وہ اس اصلاح کے معاملے کے اندر قریب آ جائے گا، وہ دعوت کو قبول کر لے گا۔ اور یقین جانیے کہ اس دعوت کے راستے کے اندر نکلے ہوئے ہمیں بھی ایک اچھا خاصا وقت ہو گیا ہے، اور ہمارا ہی دعوت کا تجربہ یہ ہے کہ جو دعوت کے حق کے لیے حق کے متلاشی لوگ ہوتے ہیں وہ لپک کر دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور جو یہ مناظرہ بازی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے مناظرہ بازیوں کے آپ سینکڑوں مقابلے کر لو، یہ کبھی نہیں مانتے۔ تو وقت کس کو دینا چاہیے؟ ہمارے پاس اور آپ کے پاس وقت کتنا ہے؟ گزر رہا ہے، چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کتنا بچے گا۔ تو صحیح مصرف کیا ہوا؟ جن کے اندر پیاس ہے ان تک پہنچو، سندھی میں جو ہے ڈھاول، جو پہلے سے پیٹ جن کے بھرے ہوئے ہیں، دماغ کھوپڑیاں خراب ہیں، جو مناظرہ بازی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، کیا ان کے پاس جا کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دعوت ان کو بھی دو، لیکن سیدھی بات کرو کہ حق کے متلاشی ہو، دعوت کے لیے پیاس اور تڑپ رکھتے تو آؤ بات کرتے ہیں۔ مناظرہ بازی کرنا چاہتے ہو، یار میرے پاس وقت نہیں ہے،
مجھے تو ان سادہ لوگوں کے پاس جانا ہے جو اس دین کی دعوت کو سننا چاہتے ہیں، اس کے لیے چاہت رکھتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر رب کی محبت موجود ہے کہ رب کی دعوت کو کیسے پکڑا جائے، ان کو بتانا ہے مجھے، تو مجھے ان کے لیے اپنا وقت بچانا ہے، تو ان کے پیچھے نکلنا ہے، ان کے لیے جانا ہے۔ تو رب کائنات نے واضح کیا علیہ حادثات عاشر، جب 19 کی بات کی گئی تو یہ لوگ اس طرح گھمنڈ کے اندر پڑ گئے اور اس طرح تکبر کا شکار ہو کر ٹھٹا اڑانے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ تو یہ لوگ وہ تھے کہ ان کا معاملہ ہدایت کو طلب کرنے والا معاملہ ہے ہی نہیں، اور طاقت کا معاملہ ہم نے کثیر لکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر اتنی طاقت تھی، اگر آپ تصور کریں کہ اللہ کے رسول نے کشتی کی، مقابلہ کیا، گرایا اس کو اور کئی بار بچھاڑا، جانور کی کھال، گائے کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آؤ 10 پہلوان آؤ، میرے قدموں کے نیچے سے اس جانور کی کھال کو نکال کے دکھا دو۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتی تھی، وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا تھا اور وہ گائے کی کھال اس کے قدموں سے نہیں نکال پاتے تھے۔ اتنا طاقت رکھنے والا آدمی، وہ صرف طاقت کے تکبر کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت چیلنج تو کر رہا ہے، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، مجھے گرا دو گے، ہرا دو گے تو میں دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا ہے اس وقت بس کے نصیب کے اندر وہ دین اور ایمان قبول کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ پھر کہے گا نہیں اگلی مرتبہ پھر دوبارہ مقابلہ کریں گے، اگلی مرتبہ دوبارہ مقابلہ، یہ بار بار پلٹ پلٹ کر اسی کفر کے اوپر آئے گا، یہ ایمان کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ اسی لیے ابن کثیر نے یہ تعداد کے حوالے سے جو بخاری اور مسلم کی روایت نقل کی ہے کہ معراج والی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت المعمور کا واقعہ ہوا ہے اور جس کے 25 بڑے سکہ راوی ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے ہیں تو 70,000 فرشتے بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں، اور کہا کہ یہ ایک وقت میں 70,000 فرشتہ یہ طواف کرتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر وہ گروہ چلا جاتا ہے، پھر تیسرا گروہ آتا ہے، پھر وہ 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور یہ کثرت میں اس قدر فرشتے ہیں رب کائنات کی مخلوق کہ ان کی باری جو ایک مرتبہ گئے قیامت تک شاید دوبارہ نہیں آئے، اتنی تعداد کے فرشتے موجود ہیں۔ تو خدا نے کیوں کہہ دیا ہے کہ میں نے 19 مقرر کیے ہیں؟ کیا خدا کے پاس فرشتوں کی کمی تھی؟ کمی ہرگز نہیں تھی، خدا کا مقصد کچھ اور ہے یہاں پر، کیونکہ مخاطب خدا جن مکے کے لوگوں سے ہے کہ جو دلیل بازی اور عقل بندی اور دلائل بازی مناظرہ بازی کے جو شائق لوگ ہیں وہ پڑے رہے اسی سوچ کے اندر، گمراہی کے اندر، ان کو ہدایت کی طلب ہی نہیں چاہیے نا، تو لگا دو ان کو اس بحث کے اندر کہ 19 کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ حقیقت کیا ہے خدا جانتا ہے کہ یہ 19 کون ہے اور یہ 19 کیسے ہیں، ان کی حقیقت تو خدا کے پاس موجود ہے۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ مقابلہ ان کی قلت کا نہیں ہے۔ مسند احمد اور ترمذی میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں جب کسی چیز میں وزن زیادہ بڑھ جائے، چارپائی پہ وزن زیادہ آ جائے تو چرچراہٹ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور انہیں چرچرانے کا حق ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک انگلی ٹکانے کی جگہ وہاں پر خالی نہیں ہے کہ میں ایک انگلی وہاں ٹکا سکوں، اتنی چرچراہٹ ان آسمانوں پر ہے۔ پھر فرمایا کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو، ہر وقت فرشتے وہاں آسمانوں میں سجدے میں، اس کثرت کے اندر ہے یہ آسمان بھرے ہوئے ان فرشتوں سے، ایک انگلی ٹکانے کی وہاں پر جگہ نہیں ہے، اور اس بوجھ کی وجہ سے یہ آسمان چرچرا رہے ہیں، اتنا فرشتوں کا وہاں پر وزن ہے۔ اگر تم وہ جان لیتے، ذرا غور سے سنیے گا، بات بڑی اہم حدیث کی ہے، مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں، تم بہت کم ہنستے، تم بہت زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ لذت نہ پا سکتے، بلکہ فریاد اور زاری کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔ یہ تمہاری کیفیت ہوتی جو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے کہ فرشتے کس طرح۔ اس حدیث کو بیان کر کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ ہی نکل جاتا ہے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ یہ کیفیت انسان کی ہوئی جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سنتا ہوں۔ تم سونا چھوڑ دیتے، اپنے بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا بھول جاتے، جنگلوں کا منہ کر لیتے۔ ابو ذر کہتے ہیں کاش میں درخت ہوتا مجھے کاٹ دیا جاتا۔ ایسی کیفیت سے انسان کو دوچار ہونا اللہ کی بات ہے، ایسے مراحل سے گزرنا ہے انسان کو،
اس طرح کی چوکسی اور کیمرہ اور انسان کے سارے واقعات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ گمراہ انسانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا، بے دین انسانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا، گنہگار انسانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا۔ انسان اگر یہ جان لے، انسان کو اس دنیا کے اندر چین نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عدی بن ارطاد نے مدائن میں جامع مسجد میں خطبہ فرمایا کہ میں نے ایک صحابی سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے کب کپاتے رہتے ہیں۔ فرشتہ کیوں کب کپا رہا ہے؟ وہ تو معصوم الخطا ہے، وہ تو اللہ کی، وہ تو اتنا بلٹن ہے، اس کی نیچر ایسی ہے کہ وہ کرتا ہے جو خدا نے کہا ہوا ہے، وہ کرتا ہی نہیں جو خدا نے نہیں کہا۔ ہمیں انسان نا، ہم تو وہ بھی کر جاتے ہیں جو ہمیں خدا کے حکم کے خلاف ہوتا ہے۔ فرشتے کی فطرت میں نہیں کہ وہ خدا کے خلاف کرے، وہ ہر وقت وہی کچھ کرتا ہے جو خدا اسے کہتا ہے، پھر بھی وہ کب کپا رہا ہے۔ ہم نہیں کب کپا رہے، ہم نہیں ڈر رہے، ہم ہنس رہے ہیں، ہم مسکرا رہے ہیں، ہم مستیوں میں مگن ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ کب کپاتے رہتے ہیں، ان کے آنسو گرتے ہیں۔ اب آنسو گر جائے نا زمین کے اوپر، فرمایا کہ نہیں، اور وہ ان فرشتوں پر ٹپکتے ہیں جو نماز میں مشغول ہیں۔ فرشتہ ہر وقت نماز میں ہے، اتنے فرشتے ہیں اور اتنا نماز سے کو چاہتے ہیں، نمازوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو نماز میں مشغول ہیں، اور ان میں سے ایسے فرشتے بھی ہیں جو ابتدائے دنیا سے رکوع میں ہی ہیں اور بعض سجدے میں ہی ہیں، اور قیامت کے دن اپنی پیٹھ اور اپنا سر اٹھائیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی، اور نہایت عاجزی سے جناب باری تعالیٰ میں عرض کریں گے اللہ تو پاک ہے، ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ مسلسل جب سے کائنات بنی ہے سجدہ، مسلسل جب سے کائنات بنی ہے سجدہ، خوف کے مارے کب کپا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، پھر بھی یہ کہہ رہے کہ اللہ رب العالمین تیری عبادت کا ہم لوگ حق ادا نہیں کر سکے، اور ہم نے عبادت کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ باقی زندگی تو عبادت رہی نہیں، یہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ بھی ہم سے ادا نہیں ہو پا رہی، اور جس طرح ہم نماز کی طرف جس طرح بیزاری کے عالم میں آتے ہیں کہ چلو ایک فرض ہے اتار کر پھینک کر آ جائیں، بے روح ہو کے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، بے روح سجدے کر لیتے ہیں، بے روح رکوع کر لیتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری نمازوں کی؟ کبھی خود ہی ایویلیویٹ کر لیں کہ اس نماز میں مجھے مارکس کتنے ملنے چاہیے۔ 100 مارکس ہوتی ہیں خشوع کی، خضوع کی، وہ کیفیات جو دل پہ طاری ہوتی ہیں، وہ مکالمہ جو رب کائنات سے ہونا ہے، وہ جڑنا رب کائنات کی ذات سے، وہ کلام کرنا رب کائنات کی ذات سے۔ عبادت تو اس کو کہتے ہیں نا کہ انسان منہمک ہو جائے، غرق ہو جائے اس عبادت کے اندر، سب کچھ بھول جائے پھر اس عبادت کے اندر، اپنے رب کا ہو جائے ان لمحات کے اندر جب نماز کی کیفیت کے اندر آ جائے۔ کیا یہ کیفیت ملتی ہے ہمیں؟ اگر نہیں مل رہی تو پھر بندہ سوچے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسی کیفیت، کیسی میں نماز، کیا ملے گا اس سے مجھے، کیسا عبادت کا سکہ میرے پاس موجود ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے میں کیا اس سے حاصل کر سکوں گا کہ یہ میرے عبادت کے اللہ تو مجھے اس کے بدلے میں تو یہ دے دے، کر سکے گا انسان؟ اسی لیے زندگی کے اندر میں نے تو کم از کم ایک چیز سوچی ہے کہ عبادت کیا پیش کروں گی، اللہ میں یہ کرتا ہوں مجھے تو یہ اجر دے دے، یہ کرتا ہوں تو مجھے یہ دے دے۔ میں تو کہتا ہوں زندگی میں جب خدا سے کچھ مانگنا ہو نا، اپنے گناہوں میں نظر ڈال کے بولو کہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تو مجھے یہ دے دے، میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ خدا سے وعدہ کرو اور اس طرح زندگی سے ایک ایک گناہ کر کے ختم کرتے جاؤ۔ نگاہوں کی بے نگاہی پر وعدہ کرو، اللہ اگر تو مجھے یہ کامیابی دے دے تو میں گناہوں کی اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کر دوں گا۔ انسان زبان جھوٹ بول لیتا ہے، اللہ جھوٹ کی عادت ختم کر دوں گا۔ غیبت، اللہ جھوٹی، میری بچی کو نوکری دے دو، میری بچی کا اچھا رشتہ کر دو، میری فصلوں کو بہتر کر دو، مجھے نوکری مانگنا خدا سے، لیکن اس مانگنے کے مقابلے میں کیا کرے؟ ایک ایک گناہ کو ترک کرنے کا خدا سے وعدہ کرتے ہوئے آتا ہے۔ اور پھر خدا انشاءاللہ، اور یقین جانے کے ساتھ مجرب نسخہ ہے، میں نے جہاں زندگی کے اندر اختیار کیا میں کبھی مایوس نہیں ہوا، میرے خدا نے مجھے عطا کیا، پھر مجھے وعدے پہ قائم رہنا ہے، کیونکہ وعدہ خدا سے ہے۔ یہ اس وعدے کی خلاف ورزی میں پکڑ پھر خدا کی طرف سے بڑی شدید ہونی ہے، تو یہ سوچ کے خدا سے وعدہ کرو، اللہ بے نمازی ہوں تو میرا یہ کام کر دے، کام تو تجھے تو ہی کر سکتا ہے، اور تو کر نہیں سکتا، مانگ میں کسی اور سکتا ہی نہیں ہوں، لیکن میں بے نمازی ہوں، میں نمازیں شروع کر دوں گا، فجر کی نہیں پڑھ پا رہا میں فجر کی شروع کر دوں گا، اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو میرا یہ کام تو کر دے۔ آپ یہ کام ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یاد ہے نا کچھ افراد گئے تھے کسی بچتے بچاتے کسی پہاڑ کے غار کے اندر جا کے بیٹھ گئے تھے، اور پھر اس کے دہانے پر ایک پتھر آ کے لڑک کر آ گیا تھا، حدیث میں آتا ہے، اسرائیلی روایت موجود ہے،
اب آیا کہ بھئی یہ کیا ہوگا مسئلہ، کیسے پتھر نکلے، کیسے اپنی جان بچائیں؟ کہا نیکی یاد کرو، کون سی نیکی کی اس کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرو۔ ایک راستہ تو یہ نیکیوں کا واسطہ ہے، لیکن ہمارے پاس تو وہ نیکیاں نہیں ہیں نا۔ وہ بیٹا کہاں سے لائیں؟ یہ ساری رات ماں باپ کے سرہانے دودھ لیے کھڑا رہے کہ ماں باپ کی نیند نہ خراب ہو، بچے بلک رہے ہوں، بچے پکڑ رہے ہوں، بچے رو رہے ہوں کہ تک نہیں ماں باپ کو پہلے۔ ایسا بچہ کہاں سے لائیں؟ ایسی اولاد کہاں سے ہو؟ ہم تو نہیں ہو سکتے ایسی اولاد۔ یا پھر ایسی جوانی کہاں سے لائیں کہ جس کے اندر اپنی جدید بہن کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہو، شادی ہو، خواہش ہو کہ رشتہ ہو جائے، نہیں ہو پا رہا، خواہش ہے اس سے ملن ہو جائے، اس کو پیسے دے کے اس کو راضی کر لیا جائے، وہ آ جائے اور وہ کہے کہ خدا کا خوف کر، پہ خدا کا وعدہ، خدا کا احساس اور خدا کے وجود کو ذہن میں رکھ کر وہ جو اس حالت میں راضیوں کے سامنے آ جاتی ہے، پھر کہتے کہ نہیں میں خدا خوف کی حسرت سے دور ہوتا ہوں، تیرے قریب نہیں آتا، زنا کا عمل نہیں کرتا ہوں۔ کیا ہم میں سے ایسے لوگ ہیں موجود؟ ایسی انسان کے اندر جرت ہو۔ وہ 3 واقعات تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک روایت ہے کہ نیکیاں پیش کرو خدا کی بارگاہ کے اندر، اور یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے عیبوں کو پیش کرو خدا کی بارگاہ کے اندر کہ مجھے اپنے عیبوں کی فکر ہے، اللہ میرا کام کر دے، میں فلاں عیب سے اپنے آپ کو عاری کر دوں گا، چھوڑ دوں گا فلاں برائی، فلاں بدی کو چھوڑ دوں گا زندگی سے، فلاں کمزوری ختم کروں گا۔ ایک تو کمزوریاں ختم ہو جائیں گی، رب کے رضا کے راستے ملنا شروع ہو جائیں گے، اور رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ معاملہ تھا ان فرشتوں کا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے دوزخ کے ایک کارکن فرشتے بنائے ہیں، علیہا 19 یہ کارکن فرشتے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ان کی یہ تعداد بتا کر ہم نے کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے اس کو۔ اب وہ اس فتنے میں پڑ گئے کہ 19 کا کیا کرنا ہے، 19 سے کیسے لڑنا ہے، 19 سے کیسے بڑھنا ہے۔ کمی نہیں ہے میرے پاس، جہنم کے اوپر فرشتے مقرر کرنے کی کمی نہیں ہے میرے پاس، لیکن تعداد جو میں نے بتائی ہے، اس تعداد کو بتا کر ان لوگوں کو اس فتنے میں ڈال دیا ہے کہ پڑے رہو اس فتنے میں کہ 19 کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور 19 کا مقابلہ کر کے ہم لوگ آرام سے نکل جائیں گے اس معاملے سے۔ تدبر قرآن کے درمیان امین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فکر میں نہایت لطیف طریقے سے ان فتنہ پردازوں کو بھی جواب دیا گیا ہے جو بات بنا سکتے تھے کہ کرو جب مجرموں کے ساتھ فرشتے بھی دوزخ میں ہوں گے، جب مجرموں کے ساتھ فرشتے بھی دوزخ میں ہوں گے، اگر جو فرشتے برداشت کریں گے وہی ہمیں برداشت کرنا پڑے گا نا، تو چلو کوئی بات نہیں۔ یہ بھی ایک لاجک ہے، بولو بھائی جہنم میں ہم اکیلے تھوڑی ہوں گے، یہ 19 فرشتے بھی ساتھ ہوں گے، تو اگر یہ 19 فرشتے جہنم کا عذاب برداشت کر پا رہے ہوں گے تو ہم بھی کر لیں گے۔ تو مولانا امین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھو کہ جب تم جیل میں جاتے ہو تو جیل میں سپاہی بھی ہوتے ہیں نا، جاؤ جیل میں پتہ چل جائے گا کہ جیل کی زندگی سپاہی کے لیے کیسی ہوتی ہے اور جیل کی زندگی قیدی کے لیے کیسی ہوتی ہے، اس مجرم کے لیے کیسی ہوتی ہے۔ تم اسی زوم کے اندر پڑے ہوئے ہو، اس دنیا کی معمولی سے مثال کو نہیں سمجھ سکتے تم لوگ کہ یہ جہنم کے عذاب فرشتوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، تمہارا بگاڑ پائیں گے، تم پر جو مقرر کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے ایک اور جگہ آتا ہے کہ ایک حناد مظہری کے اندر، مظہری بہت اعلیٰ پائے کی تفسیر ہے، حناد نام سے نقاب کا قول نقل کیا ہے کہ جس شخص کو دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا اس کو پکڑنے کے لیے خدا نے حکم کیا کہ اس کو جہنم میں پکڑ کے لے جاؤ، خدا کا حکم ہوا کہ اس شخص کو پکڑ کر جہنم میں لے جاؤ۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول کی کہ 1,00,000 فرشتہ اللہ کہے گا اس کو پکڑنے کے لیے۔ تو یہ 19 کی تعداد کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ 19 فرشتوں کے سردار ہوں گے، فرشتوں کے سردار، ان کی پوری فوج ساتھ ہوگی۔ اب اللہ رب العالمین نے تو یہ 19 بتا دیا تو یہ 19 میں گرفتار ہو گئے، گمراہ ہونے والا تو گمراہ ہو گیا، فتنہ والا فتنے میں پڑ گیا۔ اور ان میں جو جہنم کے 2 ملائکہ مقرر کیے گئے ان کے سردار کا نام مالک بتایا گیا ہے کہ وہ مالک ہے جو ان کا سردار ہے، اور باقی 18 اس کے علاوہ ہیں جو جن کے ساتھ فرشتوں کی پوری بڑی ایک فوج موجود ہے جو انسان کو پکڑے گی، جو انسان اللہ رب العالمین کے دین کے معاملات کے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ان آیات کو پڑھ لیتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر یہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین، تاکہ اہل ایمان کو یقین آ جائے۔ میں مختصراً بات کروں گا کہ اہل ایمان کو یقین آ جائے، اس کی تفسیر جو مفسرین بتاتے ہیں کہ یہودیوں اور نصارہ کی کتابوں کے اندر جہنم کے فرشتوں کی تعداد 19 بتائی گئی تھی۔ اب ان کو پتا تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا نا مشرکین کو۔ اب یہ تعداد جو بتائے گی تو قرآن کی تو حقانیت ثابت ہوگی نا ان کے سامنے کہ جو توریت اور انجیل کے اندر تعداد بتائی گئی ہے، جو توریت اور انجیل کو نازل کرنے والا رب ہے وہی قرآن کو نازل کرنے والا رب ہو سکتا ہے نا۔ جو تعداد وہاں بتائی گئی ہے وہ تعداد یہاں بتائی گئی ہے۔
تو ان میں سے جو صالح لوگ تھے وہ تو بات مان گئے، وہ تو ایمان لے کر آ گئے، لیکن ان میں بھی فتنہ برداز لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے اس کو سننے کے باوجود کیا کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرد ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے پڑھ کے سناتا ہے، اور وہاں سے پڑھ کے یہ بتا رہے کہ 19 لوگ ہوتے ہیں۔ اب گمراہ والا دیکھو نا، میں نے کیا کہا، گمراہی جس کا مقدر ہو، مکالمے بازی کرنے والا جس کی عادت ہو، فطرت ہو، وہ ہدایت کی بات سامنے آنے کے باوجود بھی اس ہدایت کے راستے کو نہیں پکڑتا، اس کے پاس مختلف عذر آ جاتے ہیں، مختلف ہیلے آ جاتے ہیں، اور مختلف بہانے کر کے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹنا شروع کر دیتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ بات اس طرح اس لیے کہی گئی ہو کہ اہل یہود اور اہل نصارہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی، اور وہی بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہاں پر بتائی گئی، اس لیے کہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں کو ماہر ہے، کوئی عالم ہے، وہ ان کو بتاتا ہے یہ باتیں، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان کی اس پوری بات کو لے کے چل رہے تھے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے براہ راست وحی کی جا رہی تھی۔ پھر فرمایا رب کائنات نے کہ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزدادوا، یقین آ جائے اہل کتاب کو اور ایمان لانے والوں کو، تاکہ ان کا ایمان بڑھے۔ ایمان لانے والے کا ایمان کیسے بڑھے گا؟ ایمان لانے والا تو یہ کہے گا نا کہ وہ خدا رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے نا، الحمدللہ۔ ہمارا ایمان کیا کہے گا جب ہم ایسی بات سنیں گے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ 19 سے کنٹرول کر لے؟ وہ تو ایک سے بھی کر سکتا ہے۔ کوئی فرشتہ نہ بھی ہو تب بھی جہنم کا نظام خدا چلا سکتا ہے۔ خدا فرشتوں کا ہے، محتاج نہیں ہے۔ خدا فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ ہم اہل ایمان کہیں خدا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، خدا کو کیا ضرورت ہے، اس 19 کے بغیر بھی نظام چلا سکتا ہے۔ تو ایمان والوں کا تو ایمان مضبوط ہوگا، اور جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہی لوگ کمزور ہوں گے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں۔ وَلِيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور دل کے بیمار جن کے دل میں مرض ہوگا، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے مرض کی بات کر رہا ہے۔ وَلِيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور کفار یہ کہیں گے کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، وہ تو اسی بات کا مطلب سمجھنے کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں گے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی کی راہوں میں لگا دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو وما ہی الا ذکر للبشر، اور اللہ رب العالمین رب کائنات کے بارے میں فرمایا کہ تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج کے درس کے اندر ہم نے جو باتیں سنی، سیکھی اور پڑھی، ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب ذوالجلال، آج سورہ مدثر کا یہ تیسرا درس تھا، ہم سب کو اس پوری سورہ کو یہاں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، یہ بار بار مواقع نہیں ملتے قرآن پاک کو اس طرح بیٹھ کے سمجھنے کے اور سیکھنے کے۔ اے رب ذوالجلال، یہ جو تو نے کلاس یہاں قائم کر دی ہے، یہ جماعت جو تو نے یہاں بنا دی ہے، یا رب ذوالجلال ہم سب کو بیٹھ کر ساتھ سمجھ کر ساتھ پڑھ کر اس قرآن پاک اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تمہیں گمراہی سے بچا، یہاں گمراہ لوگوں کی فطرتوں کو بیان کیا گیا ہے، دلیل بازیوں کی فتنوں سے تو ہم سب کو بچا، ہمیں سالم ایمان اور سالم یقین عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو ہمیں ہدایت کی روشنی سے منور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے قلوب کو منور فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔